حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق اللہ العلی العظیم. میں سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بطفیل امام محمد تقی علیہ السلام خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے. کیونکہ دنیا میں انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی میزان، ایک ہی کسوٹی، ایک ہی ترازو ہے کہ جس پر رکھ کر انسان اپنے آپ کو یہ دیکھ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہوں یا آخرت میں میں کامیاب رہوں گا یا کامیاب نہیں رہوں گا. اور اس کسوٹی اور ترازو کا نام قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. بہت سارے لوگ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ کامیاب ہونا انسان کی ایک جو ہے فطری چیز ہے. ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میں کامیاب ہو جاؤں. کچھ لوگ کامیاب ہونے کے لیے قرآن کا دامن تھام لیتے ہیں اور کچھ لوگ کامیاب ہونے کے لیے قرآن کو چھوڑ کر صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو تھام لیتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اہل بیت سے اگر تمسک کر لیتے تو یہ ذوات مقدسہ ہماری کشتی کو کامیابی کے ساحل تک پہنچا سکتی ہے. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا. مثال کے طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیہات گاؤں جاتے ہیں اور اپنے کرتب کو بتاتے ہیں. ہمارے بچپنے میں یہ چیز زیادہ ہوتی تھی. آج کل چونکہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، ہر چیز سوشل میڈیا پہ مہیا ہے، تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے میدانوں میں نہیں جاتے، بلکہ اگر ان کا دل انٹرٹینمنٹ کرنے کو چاہتا ہے تو وہ موبائل یا لیپ ٹاپ کے ذریعے سے دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں اور مشاہدے ہی کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کر لیتے. لیکن پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا؟ پرانا زمانہ مطلب بہت پرانا زمانہ بھی نہیں، ہمارے بچپنے میں جب ہم 10 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے تھے تو چونکہ ہمارا تعلق ایک دیہات سے ہے تو کبھی کبھار کچھ لوگ اپنا کرتب بتانے کے لیے سرکس والے جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے گاؤں آیا کرتے تھے. تو جہاں وہ بہت سارے کرتب کو بتاتے ہیں، انہی کرتبوں میں سے ایک کرتب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک رسی کو باندھ دیتے ہیں اور باریک رسی کے اوپر سے وہ چل کر بتاتے ہیں. جیسے ہی وہ ایک باریک رسی پر بنا گرے ہوئے ایک پار سے دوسرے پار جا کر بتاتے ہیں تو سب لوگ تالیاں بجانے لگتے ہیں. اب اس مثال سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا، دیکھیے جو انسان رسی پر کھڑا ہو کر چل رہا ہے اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، وہ صرف اپنے وجود کو بیلنس کیے ہوئے ہے اور ایک رسی کے کونے سے دوسری رسی تک وہ جا رہا ہے. اگر میں اس سے کہوں کہ یہ جو تم رسی کے اوپر چل کر جو ہے جا رہے ہو، یہ ہاتھ میں بالٹی لے دو اور بالٹی کو پکڑ کر تم چل کر بتاؤ، وہ چل نہیں پائے گا. اگر ہم اس سے پوچھے کیوں تو وہ یہی جواب دے گا کیونکہ ایک ہاتھ میں بالٹی ہے، دوسرا ہاتھ خالی ہے، لہذا بالٹی کا وزن اتنا زیادہ ہے وہ ایک طرف جھکا دے گا، میں رسی پر چل نہیں پاؤں گا اور میں نیچے گر جاؤں گا. بالکل اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کامیابی کے لیے قرآن کافی ہے، تو اگر
مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کھلے صراط پر کامیابی کے ساتھ چلتے ہوئے جنت تک پہنچ جائے، تو صرف ایک ہاتھ میں وسیع چیز لے کر جائے گا تو کامیابی کے ساتھ گزر نہیں پائے گا، لہذا اسے دونوں طرف بیلنس کرنا پڑے گا۔ اس رسی پر چلنے والے کے اگر دونوں ہاتھوں میں ایک ہی وزن کی 2 بالٹیاں دے دی جائے تو وہ آسانی سے چل کر دوسری طرف جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے، اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ زندگی جب تک گزارے 2 چیزوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں، ایک قرآن مجید، دوسرا اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ اور آپ کی سیرت۔ اگر یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی اور دونوں کو لے کر ہم زندگی میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا کی کامیابی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں شروعات میں کہ صرف ان سے تمسک کر لینا کافی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کر جائیں، وہ ڈیسینڈنگ آرڈر میں اپنی زندگی کو نیچے لیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جبکہ ان کی زندگی میں قرآن بھی ہے، ان کی زندگی میں اہل بیت بھی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اسینڈنگ آرڈر میں اپنی زندگی کو گزارے، وہ ڈسینڈنگ آرڈر کی طرف جو ہے جا رہے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، قرآن تو ہمارے پاس ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ بھی ہماری زندگی میں ہے، لیکن ہم اس سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ایک عالم دین نے انسانوں کے حوالے سے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ انسان ایک چوب اور ایک لکڑی اور ایک اسٹک کی مانند۔ اسٹک کیا ہوتی ہے؟ آپ جو چھوٹی چھوٹی اسٹکس کو لیجئے، چھوٹے اسٹک کے مثال کے طور پر 2 کام ہوتے ہیں، یا تو وہ دانت صاف کرنے کے کام آتے ہیں، یا اگر اس کے اوپر تھوڑا بہت بارود رکھ دیا جائے تو پھر وہ آگ لگانے کے کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید اکثر لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تعقل نہیں کرتے، گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹک تو ہیں، لکڑی تو ہیں، لیکن ان کے اندر بارود کی کمی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ صرف لکڑی بننے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو لکڑی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو بارود رکھا گیا ہے اس کو بھی کام میں لانا پڑے گا۔ اگر انسان اس بارود کو کام میں لائے گا، یعنی الفاظ کو بدلو، خداوند عالم نے جو اسے قوت عقلیہ سے نوازا ہے، اگر وہ اپنی عقل کو صحیح جگہ پر لگائے گا، قرآن اور اہل بیت کو اپنے عقل کے ساتھ سمجھے گا اور اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرے گا، تو تب کہیں جا کر اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آج کے اس مختصر درس میں جس موضوع کے اوپر تھوڑی دیر آپ کے درمیان گفتگو کرنا ہے، وہ موضوع ہے مسئولیت، ریسپانسبلٹی، یا اردو میں کہوں تو ذمہ داری۔ کیونکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں انسان کو ذمہ دار اور ریسپانسیبل بتایا گیا ہے۔ جس طرح سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں خداوند عالم نے کیا کہا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہارے دیکھیں انسان کے اندر 5 طرح کے سینس آرگنز پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسکولس میں پڑھا ہوگا، ایک دیکھنے کی طاقت ہے، ایک سننے کی طاقت ہے، ایک سونگنے کی طاقت ہے، ایک چکھنے کی طاقت ہے، اور ایک چھونے کی طاقت ہے۔ ان 5 طاقتوں میں خداوند عالم نے اس آیت کریمہ میں 2 طاقتوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ تمہارے اندر جو یہ 5 سینس آف آرگنز ہیں، 5 میں سے 2 کا تذکرہ کیا۔ کون سے سینسز کا تذکرہ کیا؟ ایک دیکھنے والی سینس کا، ایک سننے والی سینس کا۔ اگر ہم اس آیت کریمہ میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ خداوند عالم نے جو 5 سینسز میں سے 2 سینسز کو یہاں پر بیان کیا ہے، اس کے اندر خدا کی ایک جو ہے طاقت اور ایک اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ دیکھیے 5 سینس جو ہے نا، 5 سینس میں سب سے زیادہ کام 2 ہی سینسز کا ہے، اور سب سے زیادہ گناہ بھی اسی 2 سینسز کی وجہ سے انجام پاتے ہیں، یا دیکھنے کی وجہ سے یا سننے کی وجہ سے۔ لہٰذا ان 5 سینس میں سے جو امپورٹنٹ 2 سینسز سے خداوند عالم کو بیان کیا، کہا کہ جو تمہارا
یہ سننے کی طاقت ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت ہے، اور اس کے بعد کہا والفؤادا، اور تمہارے دل یہاں پر اشارہ اور کنایا ہے۔ خداوند عالم اس آیت کریمہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ صرف جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ 5 سینس آف آرگنس یہی نہیں ہے، بلکہ یہ دوسری طاقت بھی ہے جسے قوہ عقلیہ کہتے ہیں، جسے خداوند عالم نے یہاں دل سے مراد دیا ہے۔ کہا خدا نے کہ جو دیکھنے کی طاقت ہے، جو سننے کی طاقت ہے، جو تمہارے درک کرنے کی طاقت ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہی نہیں ہے کہ ہم نے دے دیا ہے تو پھر تم جیسے چاہو یوز کرو گے، نہیں، کہا کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہے، تمہیں دی گئی ہیں، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن ان چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ لہذا پتا چلا کہ انسان اپنے باڈی پارٹس کے حوالے سے بھی وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے آنکھ ہے میں جو چاہے دیکھوں گا، یہ میرے کان ہے میں جو چاہے جو ہے سنوں گا، یہ میرا دل ہے جیسا میرا دل کہے گا میں ویسے جو ہے ایکٹ کروں گا، نہیں، خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ ساری امانتیں ہیں، اور ایک دن ان امانتوں کے حوالے سے تم سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں یہ کہا ہے کہ تم لوگ مسئول ہو، تم لوگ ریسپانسیبل ہو، تم لوگ ذمہ دار ہو۔ ذمہ دار، مسئول، ریسپانسیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آ کر دوبارہ سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی، مثال کے طور پر مولانا یاسین حسین صاحب کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ حوزے کے مدیر ہیں، ٹھیک ہے، اب مولانا مدیر ہے یہ الگ بات ہے، لیکن مدیر اور مسئول کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ حوزے میں کوئی بھی گڑبڑ ہو سوال طلاب سے نہیں ہوگا بلکہ کس سے ہوگا؟ مسئول اور مدیر سے ہوگا۔ لہذا جو کچھ باؤنڈریز، جو کچھ نعمتیں ہمیں خداوند عالم سے ملی ہیں اس کے بارے میں ایک دن خداوند عالم ہم سے سوال ضرور کرے گا۔ اب میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ خداوند عالم جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ مسئول ہیں، اور رسول اسلام نے بھی کہا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ٹھیک ہے، تم میں سے ہر کوئی جو ہے بادشاہ ہے اور ہر کوئی رعایت ہے، کہا یا نہیں کہا؟ تو قرآن کی آیتوں میں اور رسول کے احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم سب ریسپانسیبل ہیں۔ اگر ہم ریسپانسیبل ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے، تاکہ کل کو جب ہم سے سوال کیا جائے تو ہم جواب دینے کے لیے تیار رہے اور یہاں سے جواب تیار کر کے وہاں جائے۔ مثال کے طور پر مولانا یاسین صاحب کو ذمہ داری دی گئی، اب 1 مہینے کے بعد کوئی آئے اس سے پوچھے کہ مولانا آپ نے مدرسے میں 1000 برس کیوں نہیں لگائے؟ مولانا کیا کہیں گے؟ مولانا مسکرائیں گے، کہیں گے یہ میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ذمہ داری ہوتی تو آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے بتایا نہیں اور مجھے معلوم نہیں، لہذا اب آپ کا آ کر مجھ سے یہ سوال کرنا کہ مدرسے میں 1000 برس کیوں نہیں لگائے، یہ آپ کا سوال بیکار ہے۔ لہذا جو ذمہ دار ہوتا ہے، پہلی چیز یہ کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا کیا ہے۔ اگر ہم قرآن آیات کو، احادیث کو خلاصہ کریں گے تو انسان کی 4 ذمہ داریاں بنتی ہیں جس کے حوالے سے خداوند عالم قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ 4 ریسپانسبلٹیز دی تھی، بتاؤ تم نے اس کو کیسے ادا کیا۔ سب سے پہلی ریسپانسبلٹی کہ جس کے حوالے سے خداوند عالم قیامت کے دن ہمیں سوال کرے گا وہ ہے خدا کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری۔ دوسری چیز رسول کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری۔ تیسری چیز ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری۔ چوتھی چیز ہمارے اعضاء و جوارح کے حوالے سے ہماری ذمہ داری۔ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے خداوند عالم روز قیامت ہم سے سوال کرے گا۔ لہذا آج کے اس مختصر سے درس میں میں پہلی قسم کے اوپر تھوڑی بہت گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آئندہ آنے والے دروس میں باقی اقسام کی طرف بھی گفتگو کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی ریسپانسبلٹی، سب سے پہلی ذمہ داری جس کے بارے میں خداوند عالم قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا
وہ ذمہ داری ہے خداوند عالم کے حوالے سے ہماری ذمہ داری۔ اب خداوند عالم کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کا خلاصہ کریں گے تو 3 طرح کی ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جو خداوند عالم کے حوالے سے ہمیں انجام دے کر اس دنیا سے اس دنیا میں جانا، اور اس کے حوالے سے سب سے پہلے وہاں یہی سوال ہوگا۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے خدا کے حوالے سے ہمیں انجام دینی ہے؟ وہ ذمہ داری ہے معرفت اور شناخت خدا، کیونکہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں پہلے صفحے میں مولائے کائنات نے یہ ارشاد فرمایا اول الدین معرفتہ وکمال معرفتی التصدیق بہ وکمال تصدیقہ توحید وکمال توحیدہ الاخلاص لا، یعنی دین کا پہلا جینا معرفت پروردگار ہے۔ اگر معرفت پروردگار نہ ہو تو پھر قیامت کے دن ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں لاجواب رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب اپنے تبلیغی کام کو شروع کرتے ہیں تو پہلے مرحلے میں کسی چیز کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام جب مکے کی گلیوں میں دعوت اسلام دے رہے تھے تو آپ کا سلوگن کیا تھا، آپ کا شعار کیا تھا؟ یہی تو تھا نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا سب سے پہلی ذمہ داری خدا کے مقابلے میں جو ہمیں انجام دینی ہے وہ ذمہ داری ہے معرفت پروردگار، کیونکہ اگر معرفت نہ ہو آپ لاکھ اچھے کام انجام دیں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ معرفت پروردگار کیوں اس قدر ضروری ہے، ہر کام سے پہلے کیوں معرفت خدا ضروری ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں تاریخ کے 2-3 مختصر واقعات پیش کروں گا، انشاءاللہ پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلا واقعہ جنگ بدر کے دوران مسلمان جب جنگ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی تو اسی اثنا میں 2 لوگ رسول اسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے محمد ہم آپ کی طرف سے آپ کے سپورٹ میں آپ کے ڈیفنس میں جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو مسلمان تھے کافی خوش ہو گئے، چلو جب ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں 2 افراد آئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری سپورٹ میں جنگ کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے اس سے کہا جنگ کی بعد والی ہے، پہلے یہ بتاؤ تم جنگ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو آنے والوں نے بتایا کہ اے محمد ہم جنگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، ہم طاقت کا استعمال کریں گے، اگر جنگ جیت گئے تو مال غنیمت ملے گا، تو آپ مال غنیمت میں سے ہمارا حصہ دے دیجئے، ہم طاقت کو استعمال کریں گے، بدلے میں مال غنیمت لے کر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ یہ جنگ صرف دنیاوی امور کے لیے نہیں ہے، اگر تم صرف اور صرف اپنی طاقت کے جو ہے بتانے کے لیے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہو تو مجھے تمہارے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم مسلمانوں کے طرف سے جنگ کرو۔ دیکھیں کیوں؟ کیونکہ معرفت پروردگار نہیں تھی، دین کی معرفت نہیں تھی۔ دین کے معرفت کے بغیر اگر کوئی عمل انجام دینا چاہے خدا کی نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پہلی جو ہے داستان، چونکہ دامن وقت کی گنجائش نہیں، بڑی تیزی سے چھوٹی اور 2 داستان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسری داستان کیا ہے؟ دوسری داستان ایک شخص جو ہے رسول کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول خدا اتنے دنوں سے جو میں زندگی بسر کر رہا تھا وہ کفر کی زندگی تھی، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ آپ مجھے اسلام میں داخل کریں۔ پیغمبر اسلام نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ شہادتین پڑھا اور یہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول خدا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ رسول نے کہا پوچھو کون سی بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں مسلمان آج ہوا ہوں، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے بھی میں بہت سارے نیک اعمال کو انجام دے چکا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا زمانے جاہلیت میں لوگوں کے گھر جب بیٹی پیدا ہوتی
تھی تو اسے لے جاتے اور وہ زندہ دفنا دیتے تھے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول خدا، جب بھی کوئی شخص زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف آگے بڑھتا تو میں اسے روک لیتا اور اس بچی کے باپ سے یہ کہتا کہ تم اس بچی کو زندہ نہ دفناؤ بلکہ میرے حوالے کر دو۔ تو اس بچی کے باپ مجھ سے پوچھتے کہ ہم حوالے کرتے تو ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو یا رسول خدا، میں ایک بچی کے مقابلے میں 3 اونٹ اسے عطا کرتا اور بچی کو لے لیتا، اور نہ صرف یہ کہ بچی کو لیتا بلکہ اسے اپنے گھر لے جاتا، اس کو دودھ پلانے کا انتظام کرتا، میں دایا کو ہائر کرتا، اور اس طرح سے میں نے 360 بچیوں کی جان کو بچایا ہے۔ یعنی 360 باپوں کو 3 اونٹ ادا کیے ہیں، یعنی 1000 سے زیادہ اونٹ میں نے معصوم بچوں کی زندگی بچانے کے لیے دیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، 360 بچیوں کو پالا، ان کی پرورش کی اور ان کی شادیاں بھی کرا دی۔ یا رسول خدا، اتنے بڑے کام کا کیا مجھے کوئی اجر مل سکتا ہے؟ تو رسول اسلام نے کہا کام تو نے اچھا انجام دیا ہے، کیونکہ بغیر معرفت خدا، بغیر معرفت دین تو نے یہ کام انجام دیا ہے، لہذا خداوند عالم تجھے اس کا کوئی ریوارڈ، کوئی رینک، کوئی ڈیریکٹ، کوئی امتیاز دینے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر خدا کی معرفت کے ساتھ، دین کی معرفت کے ساتھ چھوٹا کام بھی آپ انجام دیں گے تو خدا کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ یہ دوسری داستان۔ تیسری اور آخری داستان، ایک شخص تھا کہ جس کا نام ابو القیدہ تھا۔ جنگ احد چل رہی ہے، جنگ کے درمیان یہ ابو القیدہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے لگتا ہے۔ رسول کی خدمت میں کچھ صحابہ آتے ہیں، آپ کے کمپینینز آتے ہیں اور آپ کو یہ نیوز دیتے ہیں کہ یا رسول خدا، ابو القیدہ بھی ہماری طرف سے جنگ کر رہا ہے، بہادر انسان ہے اور کئی لوگوں کو اس نے مار گرایا ہے۔ رسول اسلام نے کہا اگر جنگ کر رہا ہے اچھی بات ہے۔ پھر ایک مسلمان نے آ کر رسول کی خدمت میں بتایا کہ یا رسول خدا، ابھی ابو القیدہ نے 5 مشرکین کو مار گرایا ہے۔ رسول اسلام نے کہا ابو القیدہ کام کو اچھا کر رہا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ مسلمان پریشان ہو گئے، یہ کافی رسول کی سپورٹ کر رہا ہے، رسول کی طرف سے جنگ کر رہا ہے، 5 مشرکین کو میدان جنگ میں مار گرا دیتا ہے، اور رسول اسلام جب اس کے فتح کا اعلان سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا کر رہا ہے لیکن کہاں جائے گا؟ یہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ جنگ کر رہا تھا، جنگ کے دوران ابو القیدہ گھوڑے سے نیچے گرا۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول خدا، ابو القیدہ زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے گر گیا ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ جنگ کا یہی طریقہ ہے، جب بھی اپنا سپاہی گرتا ہے تو اس کی فوج والے اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان اس کے قریب گئے اور ایک مسلمان نے جیسے ہی اسے دیکھا تو کہا یا ابو القیدہ ابشرک بالجنہ، اے ابو القیدہ میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ اب ابو القیدہ کہتا ہے جنت کیا چیز ہے؟ میں جنت کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ پھر مسلمانوں نے پوچھا اگر تو جنت کے لیے نہیں آیا تھا تو کس چیز کے لیے تو مسلمانوں کے سپورٹ میں جنگ کر رہا تھا؟ تو ابو القیدہ نے کہا میرے جنگ میں داخل ہونے کا ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ جنگ کے لیے نکل آئے، ادھر مدینے کی عورتیں مجھے تانا دے رہی تھی، بچے کہہ رہے تھے ابو القیدہ ڈرپوک ہے، ابو القیدہ ڈر گیا ہے، جنگ سے ڈرتا ہے اور وہ ڈر کے مارے جنگ میں نہیں گیا ہے، لہذا میں جنگ میں اس لیے آیا تھا تاکہ اپنے پاور کا، اپنے طاقت کا مظاہرہ کروں اور ان عورتوں اور بچوں کو بتا سکوں کہ میں بزدل نہیں ہوں بلکہ میں ایک بہادر ہوں۔ اب اس کے بعد تاریخ کہتی ہے ابو القیدہ نے دیکھا کہ اب وہ اتنا زخمی ہو گیا ہے کہ اگر وہ زندہ رہے گا تو بھی کسی کام کا نہیں رہے گا، معذور بن کر زندگی بسر کرنی پڑے گی، لہذا پاس میں پڑے ہوئے ایک ٹوٹے نیزے کو اٹھاتا ہے،
اور اپنے آپ پر حملہ کرتا ہے اور خودکشی کے ذریعے سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے میدان جنگ میں ہے، مشرکین کو مار بھی رہا ہے، کیونکہ معرفت خدا، معرفت دین کے بغیر یہ جنگ میں جو ہے کرنے کے لیے آیا تھا، لہذا شہادت کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اسے خودکشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ جنگ میں لڑنے کے باوجود، مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے باوجود اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں ہم ریسپانسبل ہیں، جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، وہ ہے معرفت پروردگار۔ بتاؤ دنیا میں تمہارے انفس میں بھی اس کی نشانیاں موجود تھی، آفاق میں کائنات کے ہر ذرے ذرے میں ہم نے اس کی نشانیوں کو چھپا رکھا تھا، تو تم دنیا میں گئے تو تم نے معرفت پروردگار کو حاصل کیوں نہیں کیا؟ تو پہلا اسٹیج یہ ہے کہ ہم معرفت پروردگار کو حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ یہ جتنے اسماء حسنی ہیں وہ سب جو پروردگار کے لیے ہیں، اور تمہاری یہ ذمہ داری، تمہاری یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ پہلے تم اسے ریکگنائز کرو، پہلے تم اس کی معرفت حاصل کرو۔ جب اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد کے مرحلے میں تم اسے بلاؤ۔ بلانے کا مطلب کیا ہے؟ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں پتا چل گیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے تو تم اس سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرو، خداوند عالم سے اپنے ارتباط کو، اپنے کنیکشن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو۔ اور آپ نے 12 مختلف اساتذہ سے سنا ہے، مختصر ایک جملے میں کہوں تو اگر خداوند عالم سے کنیکشن برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو نماز یومیہ کو اول وقت ادا کرنا ہوگا، کیونکہ نماز ایسی حالت ہے کہ جس حالت میں ہم خدا سے کنیکشن برقرار رکھتے ہیں اور خدا سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور علماء سے آپ نے بارہا یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے گفتگو کرے تو انسان کو اپنا یہ روٹین بنا لینا چاہیے کہ ڈیلی بیسس پہ وہ کم از کم قرآن مجید کے 2-4 صفحے معین کرے کہ میں فلاں وقت میں روزانہ قرآن کی اتنے صفحوں کی تلاوت کروں گا، تاکہ معرفت پروردگار کے بعد ہم اپنے پروردگار سے کنیکٹ ہو جائیں۔ اور تیسری ذمہ داری سورہ حجرات میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ خداوند عالم سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی بھی زندگی میں خدا اور اس کے رسول پر سبقت حاصل نہیں کرنا ہے۔ جو باؤنڈریز خداوند عالم نے اور شریعت نے ہمارے لیے معین کی ہے، کبھی بھی انسان کو یہ جرأت اور یہ ہمت نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس باؤنڈری کو کراس کرے۔ خداوند عالم کی مثال کے طور پر خداوند عالم کا حکم ہے کہ گانا سننا حرام ہے، اگر میں گانا سن رہا ہوں کیا ہو رہا ہے؟ میں اس کی باؤنڈری کو کراس کر رہا ہوں۔ خداوند عالم نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے، میں جان بوجھ کر جھوٹ بھی بول رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں باؤنڈری کو کراس کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچ سکتے ایک طرف خداوند عالم کہہ رہا ہے کبھی بھی خدا کے رسول پر سبقت حاصل نہیں کرنا۔ سبقت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ رسول جب زندہ تھے، رسول بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے حکم کے بغیر کوئی کام انجام دے، نہیں، بلکہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام دونوں ہمارے پاس موجود ہیں، اور دونوں نے ہمارے لیے کچھ باؤنڈریز معین کی ہیں کہ اس باؤنڈری کے اندر تم زندگی کو بسر کر سکتے ہو، کبھی بھی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے۔ لہذا پہلا سوال ہم سے جو قیامت میں کیا جائے گا وہ خداوند عالم کے حوالے سے کیا جائے گا، اور خداوند عالم کے حوالے سے جو سوالات ہم سے کیے جائیں گے وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا سوال معرفت پروردگار، کیونکہ معرفت کے بغیر جو کام بھی ہم انجام دیں گے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا، خدا کی معرفت کے بعد خدا سے ارتباط کو پیدا کرنا، خدا سے کنیکٹ ہو جانا، اور تیسرے مرحلے میں انسان کے قانون بنا لے، کچھ ریڈ لائنز اپنے آگے کھینچ لے کہ جہاں جہاں بھی خدا نے اور شریعت نے ہمیں منع کیا ہے اس باؤنڈریز کو ہم کبھی بھی پار نہیں کریں گے۔ اگر یہ 3 مرحلے اچھی طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کر لیے تو انشاءاللہ روز قیامت جب خداوند عالم کے حوالے سے ہم سے سوال ہوگا تو ہم اس کا جواب بھی پیش کر سکتے ہیں، اور خداوند عالم سے کے سامنے ہم سرخرو بھی ہو سکتے ہیں۔ اور
دوسری ذمہ داری کہ جس کے حوالے سے قیامت کے دن گفتگو ہوگی وہ رسول کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملا تو میں اس حوالے سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ درس کے آخر میں دیکھیں انسان کی ذمہ داری یہ ہے جو کچھ اسے بتایا گیا ہے اس پر عمل کرے، جو باؤنڈریز ہے اسے کبھی بھی پار نہ کرے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں آدمی انجام دے رہا ہے، وہ تو جو لیکچری لائف گزار رہا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، میرے پاس کافی جو پرابلمس ہیں، اگر خدا مجھ سے پرابلم کو دور رکھتا تو میں بھی خدا کی معرفت حاصل کرتا، خدا سے کنیکشن برقرار رکھتا، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارتا۔ نہیں عزیزان گرامی، میں درس کے آخر میں شیخ سعدی کا ایک جملہ پھر آپ کی ذہنت تمام۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک دن ایک جو شخص ملا مجھے، وہ مجھ سے کمپلین کر رہا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم شکایت کیوں کر رہے تو اس نے کہا دیکھو غریبی کی یہ حالت ہے کہ پیر میں جوتا نہیں ہے، سب لوگ جوتا پہن کر چل رہے ہیں، میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی اس شخص سے کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا افسوس ہے کہ خدا نے تمہیں جوتا نہیں دیا اور جوتے کا خدا کے دربار میں تم گلا اور شکوا کر رہے ہو۔ اے شخص، میں ابھی مسجد سے نکل کر آیا ہوں، مسجد میں میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ جس کا پیر ہی نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو نہیں ہے اسے نہ دیکھے، جو آپ کے پاس ہے، جو دوسروں کے پاس نہیں ہے اسے انسان دیکھیں، تو انسان خدا کی جتنے سجدہ شکر بجا لائے سارے سجدہ شکر کم ہوگے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا درس ہم سب کو معرفت خدا کی طرف آگے بڑھنے میں مدد کرے گا۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے الوداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ کسی کو کوئی سوال کسی کو بھی ہو تو بسم اللہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، پھر اس کے نہیں تو پھر اجازت چاہیں گے۔ جی میرے دو کوسچنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ میں ہے، شاید اب مجھے وہ آیت یاد نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، مومن ہو، نیک عمل کرے گا اللہ اس کو جزا دے گا۔ تو یہ آیت پھر کیوں ہے؟ اگر وہ پھر ان کے پاس تو معرفت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں کہا ہوا ہے کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ اس کو دے گا۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا بہترین جو ہے سوال ہے، اور درس کے دوران جب میں آپ کو درس دے رہا تھا میرے ذہن میں آپ کا سوال گیا، میں نے کہا اس کے حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کروں، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی جو ہے وقت کم ہے تو میں نے اسے جو ہے تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا۔ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا۔ دیکھیں جو بھی اچھا کام انجام دے گا اسے اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن اسے ابدی اور ہمیشہ ملنے والا ثواب نہیں ملے گا۔ اس میں مختلف طرح سے بہت سارے دانش مندوں نے جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی آتا تھا، مثال کے طور پر جیسے مدر ٹیریسا جیسے لوگ ہیں جو چھوٹی موٹی نیکی بھی نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی کو انجام دے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے ہاسپٹلائز کے سلسلے سے یا جو ہے لوگوں کی کیئر کے حوالے سے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، تو ان کا اجر کون دے گا؟ ٹھیک ہے، اس کے علماء نے کئی طرح سے جواب دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ جو کافر ہوگا، جو خدا کی معرفت کے بغیر، دین کی معرفت کے بغیر کوئی اچھے ایکشن کو، کوئی اچھی چیز کو یہاں پر انجام دے گا، خدا وقت عالم اس کا اجر اسی دنیا میں اسے دے دے گا یا اس کے اجر کو اس کے نسلوں تک پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرا علامہ طباطبائی نے یہ بحث کو چھیڑا ہے تفسیر مشکان میں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آخرت میں ان کا ڈیسٹینیشن کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک رائے حل اس کا پیش کیا، تحریر کیا کہ جو دنیا میں اچھے کام انجام دیتے ہیں اس کا صلہ تو خدا عالم انہیں دنیا میں دے دے گا، یہ صحیح بات ہے،
لیکن آخرت میں بھی دیکھیں جو کافر ہے بالکل کافر ہے اور اچھا عمل بھی انجام نہیں دیا، ایک شخص ہے جو کافر ہے لیکن اس نے ہیومینٹی کے لیے بہت ہی زیادہ سروس کی ہے، تو یہ دونوں ایک تو نہیں ہوئے، خدا عادل ہے۔ تو علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں یوں تحریر فرمایا کہ وہ جنت میں تو ہرگز نہیں جائے، ایمان اور اس کے بعد عمل صالح ہوگا تب جنت کا وہ مستحق ہوگا۔ تو علامہ طباطبائی نے اس کا سلوشن یہ پیش کیا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو بالکل جو کفر میں تھے، کوئی اچھا جو ہے ڈیڈ بھی انجام نہیں دیا، وہ جہنم کے سخت عذاب میں ہوں گے، لیکن ان کے عذاب میں خداوند عالم تھوڑی بہت تخفیف دے سکتا ہے، یا جہنم میں کچھ ایسی جگہ پر ان کو رکھ سکتا ہے خداوند عالم کہ جہاں نہ جنت کی باؤنڈریز ہوں گی نہ جہنم کا پنشمنٹ ہوگا۔ ان کو ایک ایسی جگہ ہو سکتا ہے خداوند عالم رکھے کہ ان پہ زیادہ عذاب بھی نہ ہو اور جنت کی کوئی نعمت بھی ان تک نہ پہنچے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا۔ جی جزاک اللہ۔ مجھے دوسرا یہ کوشچن کرنا ہے کہ گانے بجانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن جب ہم اپنی پرانی اس میں دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں ہی دیکھتے ہیں، تو وہاں دف کا بھی ذکر آتا ہے، وہاں پہ شعر جو وہ کہے جاتے ہیں، یا وہاں پہ گانے کی صورت میں، ہم گانا اس کو کہتے ہیں لیکن ان کی زبان میں وہی گانا ہوگا، تو وہ اس طرح انجام دیتے تھے، تو پھر اب کیوں حرام ہے؟ جی آپ نے یہ بھی اچھا سوال کیا۔ دیکھیں کبھی کبھی ایک تو جو زبان کی جو ہے مجبوری ہوتی ہے، یہ چیز ہم جو گانا جسے کہتے ہیں نا، اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کیا جو ہے گانا ہے کیا چیز۔ آپ نے کہا یہ جو نخارا بجانا، یہ ڈول بجانا آج بھی ہوتا ہے، ایران میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میوزک کی نوعیت معلوم کرنی چاہیے۔ آج بھی بہت سارے اسلامک سانگ ہوتے ہیں، جیسے ہمارا نیشنل اینتھم ہے، اس کے پیچھے بھی میوزک جو ہے بجتی ہے۔ ایسی میوزک جو گمراہی ہو، جس کے بول گمراہ کرنے والے ہو، دین سے خارج ہو، ٹھیک ہے، اور جس میں ایسی جو ہے ریدھم اس کی جو ہے یوز کی جائے کہ جس سے گمراہ ہونے کا امکان ہو اور باڈی جو ہے شیک کرنے لگے۔ آپ بخوبی آج کل کے زمانے میں انسان اندازہ لگا سکتا ہے، جیسے ہی میوزک شروع ہوگی انسان دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے یہ میوزک بہکانے والی میوزک ہے یا کوئی ریلیجیس اور کوئی جو ہے چرچ میں یا کسی مسجد میں یا کسی جو ہے مندر میں بجنے والی میوزک ہے۔ وہ میوزک حرام ہے جس سے انسان بہکے، جو لہو و لعاب والی جو ہے میوزک ہو، ورنہ دھارمک میوزک ہوتی ہے یا قصیدوں میں بھی تھوڑی بہت جو ہے میوزک جو آپ سنتے ہیں، یا جو نشیدوں میں سنتے ہیں آپ، جتنی جو ہے نشیدیں ہیں سب میں پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ کے لیے میوزک استعمال ہوتا ہے۔ ہر میوزک حرام نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ کہہ نہیں سکتے رسول کے زمانے میں میوزک تھی تو اب ساری میوزک ہم سنیں، نہیں، وہ میوزک طے کرے گی کہ وہ میوزک کیسی ہے، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم سن سکتے ہیں یا سن نہیں سکتے۔ البتہ میں نے جو گانے بجانے کا لفظ استعمال کیا وہ منحرف کرنے والی، ڈیویٹ کرنے والی میوزک کے حوالے سے میں نے بات کی۔ اور اشعار کہنا بھی، یہ جو گانا ہے یا اشعار کہنا یہ بھی حرام ہے؟ اشعار کے حوالے سے بھی یہی چیز ہے، جو میوزک کا میں نے پیمانہ بتایا وہی پیمانہ اشعار کا بھی ہے۔ اگر اشعار جو ہے آپ کو کسی خاص مقصد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اہل بیت کی شان میں نہیں، جنرلی آپ دیش کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا ماں بیٹے کی محبت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، وہ الفاظ بتائیں گے کہ الفاظ جو ہے کس طرح کے، الفاظ کو دیکھنے کے بعد یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ یہ شاعری حلال ہے یا حرام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کا سوال۔ کسی کو کوئی اور سوال ہو تو؟ جی السلام علیکم۔ بہت اچھا ماشاءاللہ سے آپ نے سمجھایا، بہت اچھا ماشاءاللہ سمجھایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، امام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک۔ آپ کو جی ہم سب کی طرف یہ دعا کریے گا مولا علی کی مبارکبادی میں کہ سب کو مبارک ہو مولا علی کی بھی ولادت باسعادت۔ مولا آپ کو سلامت رہے ہونے زمانہ اور آپ کا مدرسہ انشاءاللہ قائم رہے۔ جی کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر اجازت لی جائے، چونکہ نماز ظہر کا بھی وقت ہو رہا ہے۔ جی یہاں پہ ہو چکا ہے 12 بجے آتا ہے۔ بہت بہت مولانا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔
आगा यासीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे हमें ये बताने के लिए इतने आलिम हमें भेजे। अब आगा देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग को मालूम आप लोग अच्छे बिल्कुल आपकी अच्छे एफर्ट की हैं। वजह से ही है। आप लोग आगा अच्छे आपकी- हैं, इसलिए अच्छे आगा आपकी लोग जितनी मिल हम आगा आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाअल्लाह मौला की विलादत के सदक़े में आज की और मौला अली की विलादत के सदक़े में अल्लाह आपको इतना तरक्की दे, परवरदिगार